بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخاری شریف کا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ماشاءاللہ 162ویں حدیث تک ہم پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرے۔ تو اس پر میں نے آخر میں پچھلے پروگرام کے آخر میں تھوڑا سا کلام کیا تھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا مذہب اسلام صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اور میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے تو اس طرح بہت ساری بیماریوں سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے اور دوسروں کو کوفت بھی نہیں ہوتی ہے۔ خصوصاً تبلیغ دین کرنے والے افراد کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، ان کے بدن سے کوئی اسمیل گندی ایسی نہیں آنی چاہیے کہ کوئی قریب آتے ہوئے کراہت محسوس ہو، اور اگر داڑھی ہے تو ذرا کنگھا وغیرہ کر کے رکھے انسان، اگر زلفیں بڑے بال رکھے ہوئے ہیں تو ذرا سنوار کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ بال یوں بکھر رہے ہیں، داڑھی ٹیڑھی میڑھی ہے اور منہ یعنی نہ برش استعمال کرتے ہیں نہ مسواک یوز کرتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بے پرواہ قسم کے لوگ، تو اس سے سامنے والے کو ایسی اسمیل محسوس ہو، اور پھر کئی دن تک نہ نہانا اور گندی ٹوپی استعمال کرنا کہ وہ ہاتھ لگ کر کالی ہو چکی ہے لیکن وہ استعمال کی جا رہی ہے۔ تو اس سے بہرحال ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں ہوں جہاں اس قسم کی گندگی کو برداشت کر لیا جاتا ہو اور کوئی اس کو فیل نہ کرتا ہو، کہ بعض گھروں کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں تھوک رہے ہیں، یہاں کلی کر رہے ہیں، گندے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، مکھیاں اڑ رہی ہیں، بھنک رہے ہیں گھر میں، اور وہ بڑے آرام سے گھر میں گزارا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر کا ایک اپنا ماحول ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اس ماحول کو باہر والے بھی قبول کر لیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صفائی ستھرائی ہر شخص قبول کر لے گا لیکن گندگی ہر شخص قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ہمارا خاندان کا یا اپنے گھر کا ایک اپنا رسم و رواج ہے، اپنا ایک ماحول ہے، اپنے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور ایک مجموعی اعتبار سے وہ طریقہ ہے کہ جس کو پڑھا لکھا طبقہ، مالدار طبقہ، جو ذی شعور لوگ ہیں پسند کرتے ہیں، اور اس کو ایک باسلیقہ مرد یا باسلیقہ عورت کے لیے ایک دلیل قرار دیتے ہیں کہ ہاں جو اس طریقے سے رہے گا وہ ایک باشعور ہے، باسلیقہ ہے۔ تو اس لیے اور خصوصاً یہ چیزیں بہنوں میں زیادہ ہونی چاہیے، اپنی صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھنا، کیونکہ عورت اگر گندی ہوگی تو پورے گھر گندگی کا شکار ہو جائے گا۔ تو بہنوں کو بھی خاص طور پہ توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ خصوصاً جو بچیاں ہوتی ہیں جنہوں نے کچھ عرصے بعد سسرال جانا ہے، اگر یہ اس طریقے سے بے پرواہی کے ساتھ زندگی گزاریں گی اور تو یقینی سی بات ہے کہ سسرال جا کر اسے بھی بالکل گٹر کا ڈھکن بنا دیں گی، اور گٹر والا ایک ماحول، ایک خراب قسم کا گندا ماحول بنا دیں گی کہ مطلب توا برتن پڑے ہیں تو وہ ایسی نہ دھوئے ہیں، رات کو 2 دن کے برتن جمع کر کے دھونا، اور ڈبوں کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں اور گرد کی تہیں جم رہی ہیں کچن کے اندر۔ جو پھوہڑ قسم کی عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے نتیجے اس طرح دیکھے جا سکتے ہیں، اور گندے کپڑے ہیں تو واشنگ مشین میں ڈال دیے، بالٹیوں بھر کے رکھے ہوئے ہیں، بھئی کب دھونے ہیں؟ دھو لیں گے جب ٹائم ملے گا۔ اور 1 ہفتہ 1.5 ہفتے کے کپڑے، اس میں بدبو، کیڑے پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اس قسم کی جو خواتین ہیں جو سستی کر کے اور پھر وہ پورے گھر کو اس طرح گندا کر دیتی ہیں، تو یہ ان کی تربیت کا فقدان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پتھر سے استنجا کرے تو طاق مرتبہ کرے۔ یہ پہلے پچھلے پروگرام میں بتا دیا کہ خاص طاق عدد میں کرنا کوئی واجب نہیں ہے، ہاں سنت یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈھیلے وغیرہ یوز کرنے ہیں تو 3 ڈھیلے کم از کم یوز کر لیں، یا 5 یا 7 بھی کر سکتے ہیں، طاق عدد میں رکھیں، یہ اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی 2 کرتا ہے، 4 کرتا ہے، 6 کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وہ وضو کے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے انسان کھجاتا ہے، یہ کوئی خراب گندگی پہ ہاتھ لگ گیا، بعض اوقات ہوتے ہیں دانے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ہاتھ لگا، ہاتھ پہ خون وغیرہ لگ گیا، پیپ لگ گئی، یا کوئی مچھر مار لیا اور مچھر سے بلڈ ہاتھ پہ لگ گیا، اب آپ ڈائریکٹ جا کے پانی میں ہاتھ ڈال دیں گے تو یہ گندگی اس پانی کے اندر شامل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں۔
یہ بھی آپ دیکھیں ہمارا مذہب صفائی کا ہی درس دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آداب سکھا رہے ہیں کہ ایک دم ایسا نہ کرو کہ جس پانی سے بھی تم نے وضو کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، چہرہ دھونا ہے، اسی کے اندر گندگی ڈال دو، تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے ان ہدایات پر ہم سب کو غور بھی کرنا چاہیے، اور غور کرنے کے بعد انہیں عملی طور پہ اپنی زندگی میں نافذ بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے، باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، یعنی اس بات کا باب کہ پیروں کو دھویا جائے اور قدموں پر مسح نہ کیا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک سفر کیا تھا. اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، یعنی ہم تیزی سے ذرا جانور چلاتے ہوئے اپنے سواریاں آگے آ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے تشریف لا رہے تھے. بس آپ نے ہم کو پا لیا. اس وقت ہم عصر کی نماز میں تاخیر کر چکے تھے، بس ہم وضو کرنے لگے. یعنی تھوڑا سا آپ لوگ جیسے وہاں پہنچے ہیں تو عصر کا وقت بڑا قلیل رہ گیا تھا. اور یہ دوسری حدیث ایک دفعہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے غالباً، کہ اس میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر لیا جائے یا پھر ہم وضو کر کے نماز پڑھ لیں. تو بعض نے کہا انتظار کیا جائے، بعض نے کہا کہ اگر ہم انتظار کریں گے تو عصر کی نماز قضا ہی ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ جلدی جلدی وضو کر لیا جائے. تو یہ پھر اس پہ اتفاق ہوا، اور بعض صحابہ جو اکثر تھے انہوں نے جلدی جلدی وضو کرنا شروع کیا. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم عصر کی نماز میں تاخیر کر چکے تھے، بس ہم وضو کرنے لگے اور ہم اپنے پیروں پر مسح کر رہے تھے. مسح کر رہے کا مطلب یہ نہیں کہ پورے پیر پہ مسح کر رہے تھے، بلکہ ہو رہے تھے کہ جلد بازی کے اندر بعض جگہیں دھل رہی تھیں اور پاؤں کے کچھ حصے پر خالی گیلا ہاتھ پھر رہا تھا یا وہ خشک رہ گئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند 2 یا 3 بار فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے دوزخ کی آگ کا عذاب ہے. ایڑیوں کے لیے دوزخ کی آگ کا عذاب ہے، یعنی ایڑیوں سے مراد جو بے دھلی ایڑیاں ہیں، یعنی جہاں تک پانی نہیں پہنچا ہے صحیح طریقے سے وہ عذاب میں ڈالی جائیں گی. اس سے بھی معلوم ہوا کہ پورے پاؤں کا دھونا فرض ہے. اگر ایک جگہ بھی سوکھی رہ جاتی ہے، تھوڑی سی بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو عذاب کا انسان مستحق ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا، پہلے بھی اس پہ کلام ہو چکا ہے، کہ ایک بات تو یہ کہ ادب اور احترام اپنے مقام پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کی ادائیگی یہ بھی بہت اہم چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ انتظار کرتے یہ ایک ادب کی چیز ہے، لیکن چونکہ نماز قضا ہو رہی تھی اس وجہ سے اگر انہوں نے نماز ادا کی تو ہم اس کو بے ادبی نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کا یہ عمل اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تھا، اس لیے اس میں گریز کا کوئی پہلو نہیں ہے. اگلا باب قائم کرتے ہیں، باب المضمضۃ فی الوضوء، وضو میں کلی کرنے کا بیان، کلی کرنے کا باب. اب حضرت حمران یہ اس سے روایت ہے، پہلے بھی 2-3 روایتیں ان کی گزر چکی ہیں، اور یہ حضرت عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام ہیں. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگایا، پھر اس پانی کو برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر انڈیلا، پھر انہیں 3 بار دھویا، یعنی اس طرح پہلے پانی ڈالا پھر اچھی طریقے سے اس کو ملا، یہ دھونے سے ملنا ہے. پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنے چہرے کو دھویا اور 3 بار اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے ہر پیر کو 3 بار دھویا. پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا تھا، اور پھر فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، یعنی عثمان غنی فرما رہے کہ میں نے سرکار کو دیکھا تھا آپ نے وضو کیا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز پڑھی جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی، یعنی دل میں جان بوجھ کر دنیا کا کوئی خیال نہ لایا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس حدیث پہ کلام ہو چکا ہے، یہ پہلے بھی حدیث آئی تھی، دوبارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک حدیث کو کئی عنوانات کے تحت لے کر آئیں گے، اس لیے بعض اوقات تکرار اگر نظر آئے تو کوئی بات نہیں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک ذوق ہے کہ آپ ایک حدیث کو ایک جگہ ذکر کرتے ہیں
اور لیکن وہ دو حدیث جو ہے دو مضامین پر مشتمل ہوتی ہے، تو جب ایک جگہ وہ مضمون بیان ہو رہا ہو، ان جو حدیث میں ذکر ہوا وہاں بھی ذکر کر دیں گے، جب وہ مقام آئے گا جہاں پر حدیث میں بیان کردہ دوسرے مضمون کا ذکر ہو، اس کے موافق ہو، تو یہ حدیث وہاں پہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اگلی حدیث لے کر آئے ہیں باب غسل الاعقاب، ایڑیوں کو دھونے کا باب، اور یہ بھی پہلے گزر چکی ہے، اسی کو پھر یہ بیان کرنا ہے، لیکن پہلے قول لے کر آئے، یہ کہتے ہیں کہ وکانہ ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا توضأ، یعنی ابن سیرین جب وضو کرتے تھے تو انگوٹھی کی جگہ کو دھوتے تھے۔ تو ابن سیرین یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے ہی ہیں اور بڑے بزرگ ہیں، اور خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں بڑے معروف شخص تھے۔ تو ان کا یہ امام بخاری نے ایک عمل پہلے ذکر کیا ہے حدیث کے ذکر سے پہلے، کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو اپنی انگوٹھی کو کوئی کی جگہ کو دھوتے تھے، یعنی انگوٹھی ہٹا کر وہاں پانی بہا لیا کرتے تھے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جن جن اعضاء کو دھونا فرض ہے اس کے ایک ایک بال پر سے پانی بہنا چاہیے۔ لہذا اگر کسی نے کوئی تنگ انگوٹھی پہن رکھی ہے ٹائٹ قسم کی، اور آپ کو یقین ہے کہ اس کو اگر نہ ہٹاؤں گا تو اس کے نیچے پانی پہنچے گا ہی نہیں، تو فرض ہے کہ اس انگوٹھی کو ہٹا کر پانی پہنچایا جائے، اگر نہیں پہنچائیں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ دوسرا اسی طریقے سے بہنیں جو ہوتی ہیں، ناک کی نتھ ہوتی ہے ان کی بعض اوقات چوڑی ہوتی ہے اور وہ جمی ہوئی ہوتی ہے بہت سخت قسم کی، اگر ایسا ہے تو ان کو اس کو اتار کر پھر پانی بہانا پڑے گا۔ ہاں اگر وہ ڈھیلی ہے کہ اس کے نیچے پانی آرام سے پہنچ سکتا ہے، ایسی انگوٹھی ڈھیلی ہے کہ پانی پہنچ سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض کڑے پہن لیتے ہیں، وہ اتنا ٹائٹ قسم کے ہوتے ہیں کہ اوپر نیچے بھی نہیں ہوتے، اور اس کے نیچے پانی اگر حرکت نہ کریں تو نہ پہنچے، تو پھر فرض ہے کہ اس کو حرکت اتارا جائے اور پانی پہنچایا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ انگوٹھی پھنس گئی ہے اب تو انگلی کے اندر نکلتی نہیں ہے، تو اس کو کاٹیں، پھر چاہے کاٹنا پڑے کچھ کرنا پڑے اس کو کاٹ کر، چاہے وہ انگوٹھی ضائع ہو کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرض کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس پر حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 165 ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ روایت ہے کہ، اور بیان کرنے والے ہیں محمد بن زیاد نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ وہ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کہا تھا کہ مکمل وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بغیر دھلی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ وہی حدیث کا ایک اور ٹکڑا یہاں پر آ گیا، لیکن اس سے بھی معلوم ہوا کہ پورے پیر کو اچھی طریقے سے دھونا چاہیے، اور یہ بارہا مختلف پروگرامز میں عرض کر چکا ہوں کہ دھونے اور مسح کرنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ دھونے کی تعریف ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس پر سے پانی کا بہانا، جیسے مثلا آپ یہ پانی لیں، اس کو یوں گرا دیں، یہ جو پانی ہے یہ بہنا کہلائے گا اور دھونا کہلائے گا، اور اس کے مقابل مسح کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف تری کا پہنچانا۔ مثلا آپ نے پانی لیا، اس کو پھینک دیں، اب آپ اس طرح ہاتھ پھیرے، یہ تری ہے، تو تری کا پہنچانا ہے۔ تو مسح کرنا اور دھونا، یہ اس میں فرق ہے۔ تو چہرے کا دھونا فرض ہے، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ تو ان میں اگر بال برابر جگہ بھی ایسی رہی کہ پانی بہا نہیں، صرف ہلکی سی تری پہنچ گئی یا سوکھی رہ گئی، تو وضو نہیں ہوگا اور شدید قسم کا عذاب ہے، اس لیے توجہ رکھی جائے۔ آگے کہتے ہیں ایک اور باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باب غسل الرجلین فی النعلین ولا یمسح علی النعلین، پیروں کو جوتوں میں دھونا اور جوتوں پر مسح نہ کرنے کا باب۔ حضرت عبید بن جریج کہتے ہیں، انہوں نے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کے اصحاب میں سے کوئی ایک بھی ان کاموں کو نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اے ابن جریج، وہ کون سے کام ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کعبہ کے ارکان میں سے صرف 2 رکن یمانی کو مس کرتے ہیں، یعنی 2 رکنوں کو کرتے ہیں، یمانین کے الفاظ آئے ہیں، 2 رکن یمانی کو ٹچ کرتے ہیں، وضاحت میں بھی کرتا ہوں۔ اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بغیر بالوں کے چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں،
یعنی ایک تو ہوتے ہیں بالوں والے جوتے جس میں کھال کے اندر بال بھی لگے ہوتے ہیں، اور ایک ہے کہ بال صاف ستھرے ہوں پھر اس کھال کے جوتے بنا کے پہنے، تو آپ بغیر بالوں والے چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ زرد رنگ کے ساتھ رنگتے ہیں، یعنی پھر داڑھی وغیرہ کو۔ اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ مکے میں ہوتے ہیں تو لوگ جب چاند دیکھ لیتے ہیں تو احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ احرام نہیں باندھتے حتیٰ کہ 8 ذوالحجہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اچھا ارکان، تو میں نے یعنی جو میں کعبۃ اللہ کے کونوں کو ٹچ کرتا ہوں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 رکن یمانی کو مس کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی ایسے کرتا ہوں۔ اور بغیر بالوں کے چمڑے کے جوتے، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ایسے چمڑے کے جوتے پہنتے تھے جن پر بال نہیں ہوتے تھے، اور انہی جوتوں میں وضو کرتے تھے۔ بس میں بھی محبت میں ایسے ہی کرتا ہوں کہ ان جوتوں کو پہنوں۔ اور زرد رنگ کا جو معاملہ ہے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ سے اپنی ریش مبارکہ وغیرہ رنگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور رہا احرام باندھنا، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت احرام باندھتے تھے جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر چل پڑتی تھی۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ تھوڑی سی ہم وضاحت کے ساتھ کریں گے، اور یہ ہے حدیث نمبر 166۔ حضرت ابن جریج جو ہیں انہوں نے یہ کویشچن کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ آپ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو اکثر صحابہ سے ہٹ کر ہیں، تو تجسس پیدا ہوا کہ کیا معاملہ ہے کہ باقی لوگ ایسا کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھوڑا سا ہٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کویشچن کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، علماء ہیں، خطباء ہیں، مفتیان کرام ہیں، مشائخ ہیں، ان کے اعمال کو بغور انسان دیکھے، ان کا مطالعہ کرے، مشاہدہ کرے، اور اگر کوئی بات ایسی ہو جو وضاحت طلب ہو، کچھ سیکھنے والی بات ہو، تو دائرۂ ادب میں رہ کر ان کے موڈ کا لحاظ کرتے ہوئے، ماحول کا لحاظ کرتے ہوئے، محفل کے تمام تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے دائرۂ ادب میں رہ کر اچھے انداز سے ان سے پوچھ لیں کہ جی ایسا میں نے کرتے ہوئے دیکھا، تھوڑا میری اصلاح فرمائیے، مجھے سکھائیے کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیا مسئلہ ہے۔ تو پھر یہ کہ اگر وہ جواب دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے کہ آپ پیچھے لگ جائیں کہ مجھے بتائیں بس، اور نہ بتائیں تو ہم بدگمان اور بدظن ہو جائیں، یہ قطعی طور پر غلط چیز ہوتی ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اکابرین اپنے معمولات میں ان چیزوں کو رکھتے ہیں اور وہ پسند نہیں کرتے کہ وہ کسی کو اس کی حکمت بتائیں، یا ان کی بعضوں کی بزرگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے متبعین ہیں وہ خود مشاہدہ کر کے اور پھر وہ خود سیکھ لیں، بس پھر وہ کہتے ہیں کہ خود سیکھیں، پوچھیں نہیں۔ ایسی صورت میں کوئی پوچھتا بھی تو جواب نہیں دیتے ہیں، تو ہمیں بدظن نہیں ہونا چاہیے بلکہ خود مشاہدہ کر کے چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب ابن جریج نے دیکھا کہ آپ اب دو رکن یمانی سے مراد، دیکھیں پہلا جو ہے وہ حجر اسود والا کونا ہے، پھر اس کے بعد رکن شامی ہے، پھر رکن عراقی ہے، پھر جو اگلا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ تو یہ جو حجر اسود والا ہے اور اس سے پیچھے والا جو اس طرف اسی کے ساتھ پیچھے چلے جائے رکن یمانی والا جو کونا کہلاتا ہے، اس کو یمانین کہتے ہیں۔ تو دو رکن، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ رکن یمانی کو بھی مس کر رہے ہیں، پھر حجر اسود کے پاس آتے ہیں اسے بھی ٹچ کرتے ہیں، باقی 2 کونوں کو ٹچ نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنا مشاہدہ بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کونوں کو مس کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں سنت پوری کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ ابن جریج یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی کو میں نے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ مختلف رہا ہوگا، یعنی کبھی آپ نے ٹچ کیا، کبھی نہیں بھی کیا۔ حجر اسود کو تو بوسہ دینا ہی ہے، 7 مطلب پھیرے لگتے، چکر لگاتے ہیں، تو 7 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آئے، اس کو بوسہ دیا۔ لیکن رکن یمانی کو کسی نے تو جب دور سے دیکھا نا، آپ سرکار نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے سوچا خالی بس ہاتھ اس طرح کیا ہے، ٹچ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ٹچ کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو وہ طریقہ بعض نے اپنا لیا، کوئی طریقہ بعض نے اپنا لیا۔ دونوں طرح کی حدیثیں بیان ہوئی ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ ہم کلام مزید کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، اے اللہ۔